بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان میں زیادتی اور کمی کی اتباع کے لیے جو آیات پیش کی ہیں ان سب کا اجمالی جواب یہ ہے کہ ان آیات سے جو زیادہ اور نقص ہو رہا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار نہیں فرماتے، اور امام حسن رحمۃ اللہ علیہ جس زیادہ اور نقص کا انکار فرماتے ہیں اس کا آیت میں ثبوت نہیں ہے۔ البتہ فرقہ مرجئیہ وغیرہ کا بھرپور رد ہے جو علی الاطلاق زیادہ اور نقص کے منکر ہیں۔ ملاحظہ ہو لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع القرآن میں اس کی بہترین تقریر فرمائی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو مشرکین مکہ نے عمرہ ادا کرنے سے روکا تو حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے قلوب میں جوش اور جہاد بھڑک اٹھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی طرف قاصد بنا کر بھیجا اور یہ غلط افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو اس خبر نے آگ پر پیٹرول کا کام کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لینا شروع کر دی۔ جو 1500 کے قریب صحابہ تھے، سب نے فردن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بطیب خاطر بیعت کی اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کما قال اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہی بیعت ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، گرچہ کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سر بکف ہو کر سر میدان کفن بردوش دارم کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بعضی سر اندازی کے دلوں کے سے خون کھول رہا تھا۔ جان لینے اور دینے کے موقع کا بڑی بے اضطرابی سے انتظار کر رہے تھے کہ حکم مل جائے اور تلوار سے تمام جھگڑوں کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ طاقت کی بھی کچھ کمی نہ تھی۔ خود تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ جیسی سرفروش سپاہیوں کی اتنی بڑی جماعت کے سامنے قریش اور ان کے طرف داروں کی جمعیت کا کیا چیز تھی۔ غور کیجئے کہ دنیا اور خواہشات نفسانیہ کی خاطر جب انسان مرنے مارنے پر آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت محبوب حقیقی کی خاطر جان بازی کرنے والوں کے ولولوں کا کیا عالم ہوگا۔ ولولہ جرعہ خاک آمیز چوں مجنون کند، صاف کرد باسط ندانم چوں کند۔ اسی طرح میں حکم ہوتا ہے کہ صلح کرو، جس میں سب شرائط و سراسر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ بظاہر یہ سراسر ذلت تھی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سارے جذبات یکسر فنا ہو گئیں اور محبوب حقیقی کے اشارے پر قبول ذلت کو عین عزت سمجھ کر رہتی دنیا تک عبدیت کی مثال قائم کر دی۔ آفتاب نے بھئی ہمہ دوران عباد الرحمن کی نشان عبدیت کی نظیر نہیں دیکھی کہ ابھی محبوب حقیقی کے خاطر میدان کارساز کو خون سے رنگنے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اب آن واحد میں رضا محبوب کی خاطر ذلت قبول کر رہے ہیں۔ زندہ کنی عطائے تو بکشی فدائے تو دل سویدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے شرمندانے اور احرام کھولنے میں اس بنا پر
کو تاخیر کی شاعر کہ یہ حکم صلح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہار ہو اور ان قریب ہی اس کے خلاف بذریعہ وہی جہاد کا حکم آ جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر صحابہ کرام کی تاخیر حلق کی وجہ سے کچھ تغیر محسوس کیا تو عرض کیا کہ آپ خیمہ سے نکل کر خود حلق کرائیں تو صحابہ آپ کی اتباع کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی عاقلہ تھیں، چنانچہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق شروع کروا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم آپ کی ابتدا میں ٹوٹ پڑے، اس لیے کہ اب نزول وحی سے مایوس ہو گئے تھے۔ اس حالت کو قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عاشق کی اطاعت و ایمان کی دو شانوں کے بیان فرما رہا ہے، لہذا اس میں ایمان کی زیادتی کا بیان نہیں بلکہ ایمان کے دو رنگ بتائے گئے ہیں، پس اس سے نور ایمانی درجہ کی زیادتی ثابت ہوتی ہے جس کا حنفیہ کو انکار نہیں۔